الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقال تبارك وتعالى في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال عز وجل في سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال جل وعلا في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال عز وجل في نفس السورة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. وقال تبارك وتعالى في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا
اللهم ربنا لا تجعلنا من المنافقين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ محترم صدر مجلس، معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج مجھے ایک نہایت اہم لیکن بہت مشکل اور پیچیدہ موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ ایمان اور اس کے تقاضے اور اس کے مطالبات، اس کے لوازم، اس کے ثمرات، اسی طرح ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، از روئے قرآن نجات کی شرائط کیا ہے، یہ تمام مثبت موضوعات تھے۔ ان پر گفتگو نسبتاً آسان تھی، لیکن نفاق کا موضوع بہت ہی پیچیدہ اور بہت مشکل موضوع ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے دین میں اس روگ اور اس بیماری کے بارے میں یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ میں نے جو آیات ابھی تلاوت کی ہیں ان میں سے آخری آیت جو تھی وہ سورہ نساء کی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں بھی نفاق زیادہ ناپسند ہے۔ کافر کھلم کھلا کافر ہوتا ہے، وہ اسلام کا دعویٰ نہیں کرتا، اسلام کا لبادہ نہیں ہوتا، لیکن جو شخص منافق ہو وہ گویا کہ دوہرا مجرم ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ آستین کا سانپ ہے۔ ایک دشمن وہ ہے جو باہر سے حملہ کرتا ہے، سامنے سے حملہ کرتا ہے، اس سے بچاؤ آسان۔ ایک دشمن وہ ہے جو اندر سے ڈنک مارتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس سے بچاؤ اور تحفظ پہلے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے۔ چنانچہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے نص ہے اس پر، قطعی دلیل ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ کو کھلے کھلے کفر سے کہیں زیادہ نفرت نفاق کرتا ہے۔ پھر یہ کہ ایک اور آیت میں نے آپ کو سنائی، وہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ کسی مسلمان کے لیے ایک آخری ذہنی سہارا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ اگر حضور استغفار فرمائے، اگر حضور ہماری بخشش کے لیے دعا کرے، اگر حضور ہماری خطاؤں کی معافی کے لیے سفارش کرے، تو دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ یہ چیز ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ منافقین کے بارے میں سورہ توبہ میں اس امید کو بھی ختم کر دیا گیا۔ الفاظ بظاہر بہت ہی سخت ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواہ ان کے لیے استغفار کریں خواہ نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے، یہ کوئی کسی واعظ کا قول نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے جس کے ذوق کا کہیں سے آپ تلاش کر لیں، جس کی سند میں کہیں کوئی آپ انگلی رکھنے کی جگہ جو ہے وہ تلاش کر لیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یہ وہ کلام ہے جو بالکل محفوظ ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی جو مفہوم کی شدت ہے اس کا آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت اور شفقت تھے، آپ کی طبیعت میں رحمت، مودت، رأفت، نرمی کوٹ کوٹ کر بھری۔ 2 مرتبہ تو قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ نے حضور کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی آپ کی نرمی کے مستحق اہل ایمان ہیں، لیکن آپ کے مزاج میں چونکہ نرمی ہے، شفقت ہے، تو کفار اور منافقین اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ 2 مرتبہ حضور سے کہا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مزاج کے خلاف ہی کریں، اپنی طبیعت پر جبر ہی کریں، لیکن ان کافروں اور منافقوں پر سختی کیجیے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش نہ آئیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو حضور نے اپنے اسی مزاج کی رحمت اور رافت کی بنا پر فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ معاملہ 70 مرتبہ کا نہیں ہے، اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا تو ان کو بخش دیا جائے گا تو میں کرتا۔ یعنی اس کے معنی کیا ہے کہ در حقیقت عدد 70 کا مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا ہے اور مجھے بتا دیا ہے کہ کتنا بھی استغفار میں کروں ان منافقین کے لیے وہ ان کے لیے سود مند نہیں ہوگا۔ 70 نہیں 70,000 مرتبہ میں کرنے کو تیار ہوں اگر امید ہو، لیکن یہ ہے کہ در حقیقت اس کے معنی یہ ہے کہ کسی شکل میں بھی منافقین کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ اب ان 2 چیزوں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس قدر قابل حذر شے ہے، کتنی خوف کے لائق ہے، انسان کو کتنا اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک مغالطہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں لاحق ہے۔ وہ مغالطہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منافق کوئی علیحدہ جنس ہے، کوئی علیحدہ نوع ہے، ہم تو منافق ہو ہی نہیں سکتے، ہم سے نفاق کا کیا تعلقات۔ اچھی طرح سمجھیے اس بات کو کہ جب ہم ان آیات پر سے گزرتے ہیں، ان احادیث کو پڑھتے ہیں جن میں منافقین کے انجام کا ذکر ہے، تو ہم لرزتے نہیں۔ کیوں نہیں لرزتے؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ منافقوں کا ذکر ہے، ہمارا تھوڑا ہی ہے۔ یہ چیز وہ ہے کہ جس کی بنا پر جو ان آیات کی تاثیر ہونی چاہیے اس سے ہم محروم رہتے ہیں۔ وہ جو نظم سنائی تھی عابد عرفان صاحب نے کہ آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو تو ایک محفل میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، آنکھوں میں نمی نہیں آ رہی، دل میں نرمی نہیں آ رہی۔ ایسی وعید والی آیتوں پر سے ہم گزرتے ہیں جس کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے صحابہ کانپ جاتے تھے، ہم نے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم تو بخشے بخشا ہے، ہم سے کیا تعلقات، یہ تو کافروں کی بات ہے۔ اسی طرح جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے اس پر سے ہم سرسری طور پر اس سے گزر جاتے ہیں کہ ہم کو منافق چھوڑا ہی، ہم سے کیا تعلقات نفاق کا۔ لہذا ان آیات کو پڑھ کر جو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کرتے۔ اس کیفیت کو میں چاہتا ہوں کہ 2 روایات کے ذریعے سے میں پہلے، ایسے تو بعد میں قرآن مجید سے جب میں حقیقت بیان کروں گا نفاق کی تو مضمون کھل جائے گا، لیکن 2 روایات، ایک حدیث اور ایک واقعہ ہے، بلکہ 2 واقعے، 3 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، کس قدر برعکس تھا ہمارے طرز عمل سے۔ پہلا تو قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مؤمن۔ نفاق کے بارے میں آپ نے فرمایا، دیکھیے امینہ کا لفظ آ گیا جو حقیقت ایمان میں نے آپ کو بتایا تھا، امینہ یا منو، امن میں ہونا، نچنت ہونا، بے فکر ہونا، یہ معنی ہے نا۔ ما امینہ الا منافق، نفاق سے اپنے آپ کو بالکل پاک اور صاف اور بالکل یوں سمجھیے کہ نچنت محسوس کرتا ہے کون؟ صرف منافق، اور اس کا خوف لاحق ہوتا ہے صرف مومن کو۔ مومن کو خوف لاحق ہوگا کہ کہیں نفاق کا مجھ پر حملہ نہ ہو جائے۔ اس کی بالکل واضح میں بات آپ کو بتا دوں کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اسے چوری کا ڈر ہوتا ہے، جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اسے کیا چوری کا ڈر، پاؤں پھیلا کے سوئے گا۔ لیکن یہ کہ جس کی گٹھڑی میں کچھ مال ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اطمینان سے نہیں سو سکتا، اسے فکر رہے گا کہ میں اس کی حفاظت کروں تو چور ڈاکو نہ آئے۔ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ ڈرے گا نفاق سے،
اور جس کے پاس ایمان ہے نہیں اسے کائے کا خوف؟ یہ غالب نے جو کہا ہے بہت پیارا مصرع ہے کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو۔ ایک مسافر کہیں جا رہا تھا، گٹھڑی میں کچھ مال تھا، رہزنوں نے لوٹ لیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب میں دعا دے رہا ہوں رہزنوں کو کہ اب مجھے کسی چیز کی چنتا نہیں رہی، فکر نہیں رہی، اب میں پاؤں پھیلا کے سوؤں گا۔ اگر وہ گٹھڑی میرے پاس ہوتی تو میں کو آرام سے سو تھوڑے سکتا تھا۔ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو، جو ہونا تھا ایک دفعہ ہو لیا، اب میرے لیے کوئی فکر، کوئی اندیشہ، کوئی دغدغہ، کوئی خوف نہیں رہا، اب میں پاؤں پھیلا کے سوؤں گا۔ تو جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی اسے نفاق کا خوف رہے گا۔ جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، دل میں پہلے ہی نفاق کے دے رہے ہیں، وہ نفاق سے کیا ڈرے گا؟ یہ ہے حضور کے اس فرمان کا نتیجہ، اس کے معنی کہ نفاق کا خوف ہوتا ہے اپنے بارے میں صرف صاحب ایمان کو، اور نفاق سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ اور مامون اور مسئول سمجھتا ہے کون؟ منافق۔ ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن۔ اب دو واقعات صحابہ کے سن لیجئے۔ حضرت حنظلہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ وہ گھر سے نکلے، عجیب کیفیت جاری ہے، کہتے جا رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ حنظلہ تو منافق ہو گیا، نافق حنظلہ۔ بھائی کیا بات ہے، سمجھاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں جب حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں، آپ کی محفل میں ہوتا ہوں، آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب میں اپنے گھر بار میں آ کے لگ جاتا ہوں، کسی دھندے میں، کاروبار میں، دکان میں، باغ میں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو یہی تو نفاق ہے۔ اب دیکھیے یہ ان کی شدت احساس ہے۔ حضرت ابوبکر یقیناً انہیں سمجھا سکتے تھے کہ نہیں بھائی یہ نفاق نہیں ہے، یہ تمہارا احساس ہے، لیکن حضرت ابوبکر نے جو اس سے زیادہ احسان کیا پوری امت پر، وہ کیا تھا؟ فرمایا بھائی حنظلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ دیکھیے جیسے میں نے حضور کے بارے میں فرمایا تھا کہ کوئی تسلط نہیں، کوئی تکلف نہیں، یہ نہیں کہ میں سپر ہیومن ہوں۔ آپ نے صاف فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے کہ اگر سب اونگ گئے تو کوئی بات نہیں، انا کنت ناعسا، میں بھی اونگ رہا تھا، مجھ پر بھی اونگ طاری ہو گئی۔ یہ تو صرف اللہ کی شان ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آ سکتی ہے اور نہ اسے اونگ آ سکتی ہے، باقی تو آئے گی، مجھے بھی آ گئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور میرا لیے تو کیسے ممکن ہے، صاف فرمایا کہ یہ معاملہ تو میرا بھی ہے۔ اب سید المومنین ہے تو چلو آؤ کہ حضور سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ میں اس کو کہہ رہا ہوں احسان، کہ حضرت اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی سمجھا دیتے تو ہمیں حضور کی سند تو نہ ملتی نا۔ اب جب آپ لے گئے حضور کے پاس، اب جو کچھ حضور نے فرمایا وہ اب ایک مستند بات ہو گئی، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، اب وہ بات ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے پاس گئے، ماجرا بیان کیا، حضور نے تسلی دی حنظلہ یہ نفاق نہیں ہے، باقی تمہاری جو کیفیت میری صحبت میں ہوتی ہے اگر وہ دائم ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پہ مسافہ کرنے لگے، میری صحبت میں میری موجودگی میں جو کیفیت ہوگی ایمان کی یہ مستقل نہیں رہ سکتی۔ فَإِنَّهَا يَا حَنظَلَةُ سَاعَةً فَسَاعَةً، اے حنظلہ یہ کیفیت تو کبھی کبھی میسر آ سکتی ہے، ورنہ تو تم فرشتے ہو جاؤ، پھر انسان کا رہو گے، فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافہ کریں گے۔ اگر ایمان اور یقین کی وہ کیفیت مستقل اور دائم ہو جائے جو میری موجودگی میں ہوگی، تو اب اس سے بھی معلوم ہوا نا کہ صحابہ اس سے اپنے